السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ عزیز ساتھیوں آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ چلیے ہم جواہر المنطق کا اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں آپ حضرات سے کہ میں وقت پر آپ کو جواہر المنطق کا سبق نہیں دے پا رہا ہوں۔ کچھ تو وقت کی قلت ہے اور کچھ طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی ہے، اس وجہ سے ہم وقت پر آپ حضرات کی خدمت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ حضرات میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں صحت یابی عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ ہمارے وقت میں برکت عطا فرمائے۔ چلیے دیکھتے ہیں، ہم پڑھ رہے تھے کہ تصور اور تصدیق کا تفصیلی بیان۔ آج کے سبق میں پہلا سوال ہے، سوال تصدیق ایجابی اور تصدیق سلبی کسے کہتے ہیں؟ تصدیق ایجابی اور تصدیق سلبی کسے کہتے ہیں؟ آپ کو لفظوں ہی سے پتہ ہو جانا چاہیے کہ تصدیق ایجابی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اس بات میں تصدیق کیا جائے، یعنی کسی چیز کو کسی نے ثابت کیا اور وہ چیز واقع کے مطابق ہے تو یہی تصدیق ایجابی ہے۔ کسی نے کسی چیز سے نفی کیا اور وہ واقع کے مطابق ہے تو یہی تصدیق سلبی ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی چیز کو ثابت کیا ہے اور واقع اور نفس الامر میں حقیقت میں وہ ایسے ہی ہے تو وہ تصدیق ایجابی کہلائے گی، اور اگر کسی نے کسی چیز سے نفی کی ہے، کسی چیز کی نفی کی ہے اور اگر وہ واقع اور نفس الامر میں ایسا ہی ہے تو وہ تصدیق سلبی کہلائے گی۔ چلیے دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں تصدیق ایجابی اور تصدیق سلبی کسے کہتے ہیں؟ جواب، نسبت ثبوتیہ کے اذعان کو تصدیق ایجابی کہتے ہیں۔ نسبت ثبوتیہ یعنی وہ نسبت جس میں کسی چیز کو کسی کے لیے ثابت کیا جائے۔ جیسے ہم کہیں کہ زید عالم ہے تو یہاں پر جو ہم نے عالم کی نسبت زید کی طرف کی ہے تو یہ ہے نسبت ثبوتیہ، یعنی نسبت اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسرے چیز کے جانب منسوب کیا جائے۔ اب یہ نسبت دو طریقے سے ہیں، ایک چیز کو دوسرے چیز کے جانب جو منسوب کیا جا رہا ہے اگر وہ اس بات میں ہے، ایجاب میں ہے تو اس کو نسبت ثبوتی کہیں گے، اور اگر ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف جو کیا جا رہا ہے اگر وہ سلب میں ہو، نفی میں ہو تو اس کو نسبت ثبوتی نہیں بلکہ نسبت سلبیہ کہیں گے۔ اس کی مثال جیسے زید عالم نہیں ہے تو یہاں پر بھی نسبت ہے زید کی طرف، اور پہلی مثال زید عالم ہے یہاں پر بھی نسبت ہے زید کی طرف۔ پہلی مثال میں زید کے لیے عالم ہونے کی نسبت ہے، دوسری مثال میں زید کے لیے عالم نہ ہونے کی نسبت ہے۔ تو پتہ چلا کہ نسبت کیسے کہتے ہیں، ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کی جائے۔ اب اگر وہی نسبت ایجاب کی ہے، ہونے کی ہے تو اس کو نسبت ثبوتی کہیں گے، اور اگر وہی نسبت نہ ہونے کی ہے تو اسی کو نسبت سلبیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، کہہ رہے ہیں نسبت ثبوتیہ کے اذعان کو تصدیق ایجابی کہتے ہیں۔ جیسے آسمان نیلا ہے، اب یہاں پر دیکھیے نیلا ہونے کی نسبت کی گئی ہے آسمان کی طرف، نیلے کی نسبت آسمان کی طرف کی گئی ہے، تو کیا ہونے کی نسبت کی گئی ہے یا نہ ہونے کی نسبت کی گئی ہے؟ تو آپ یہی کہیں گے کہ یہاں پر نیلا کی نسبت آسمان کی طرف ہونے کی گئی ہے، ایسا نہیں کہ نہ ہونے کی گئی ہے۔ تو جب نیلے کی نسبت آسمان کی طرف ہونے کی گئی ہے تو اسی نسبت کو نسبت ثبوتیہ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے آسمان نیلا ہے کہ نسبت کا اذعان تصدیق ایجابی ہے، یعنی اس نسبت کا جو یقین ہے اور
نفس الامر میں یہ جیسا ہے اسی کو نسبت ایجابی کہتے ہیں، اور نسبت سلبیہ کی اذعان کو تصدیق سلبی کہتے ہیں۔ اب یہاں پر اس کا الٹا کر دو، مثلا سورج کالا نہیں، تو اب یہاں پر کالے کی نسبت سورج کی طرف کی گئی ہے، لیکن کالے ہونے کی نسبت نہیں کی گئی ہے بلکہ کالا نہ ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ تو نسبت الگ چیز ہے اور اس کا ثبوت اور سلب ہونا یہ الگ چیز ہے۔ نسبت کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کی طرف کیا جائے، اور اگر وہی نسبت ہونے کی ہو تو وہ ثبوتی ہے یعنی ایجابی ہے، اور اگر نہ ہونے کی ہے تو وہی سلبی ہے یعنی وہی کیا ہے جو ہے نفی والی نسبت ہے۔ کہہ رہے ہیں نسبت سلبیہ کے اذعان کو تصدیق سلبی کہتے ہیں، مثلا سورج کالا نہیں ہے کہ نسبت کا اذعان تصدیق سلبی ہے۔ اگر آپ کو اذعان سمجھ میں نہ آتا ہو تو میں اذعان کی بھی وضاحت بار بار پیچھے کیا ہوں، یہاں بھی کر رہا ہوں۔ اذعان سے مراد یہ ہے کہ سورج کالا نہیں ہے، اس چیز کا آپ کو یقین ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ تصدیق سلبی کہیں گے۔ سوال، تصدیق کے وجود کے لیے کچھ شرط ہے؟ یعنی تصدیق کے پائے جانے کے لیے کچھ شرط ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ چائے کے پائے جانے کے لیے کچھ چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس سے چائے بنتی ہے؟ تو آپ بتائیں گے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، جو چائے بنانے کے ماہرین ہیں اس کو جو ہے اس طریقے سے بتائیں گے کہ اگر یہ چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے چائے بن رہی ہے، اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یہ چیزیں نہیں ہیں تو چائے کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہی کہہ رہے ہیں کہ تصدیق کے وجود کے لیے کچھ شرط ہیں۔ کرے جواب ہاں، وجود تصدیق کے لیے 3 تصور کا پایا جانا شرط ہے۔ ایک بات یاد رکھے دوستو کہ جو شرط شے ہوتی ہے وہ شرط جو شے ہوتی ہے وہ شے کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے۔ جو شرط شے ہوتی ہے یعنی کسی چیز کے لیے کوئی چیز اگر شرط ہے تو وہ اس چیز میں داخل نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر طہارت نماز کے لیے شرط ہے، طہارت نماز کے لیے شرط ہے، لیکن طہارت نماز کے اندر نہیں ہے، نماز کے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نماز، یہ الگ بات ہے کہ جو شرط ہے شرط کے بغیر وہ جو مشروط ہے وہ پایا نہیں جا سکتا ہے۔ جیسے کہ طہارت یہ شرط ہے نماز کے لیے اور نماز ہے مشروط، تو جو نماز ہے یہ طہارت کے بغیر نہیں پایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ طہارت نماز کے اندر داخل نہیں ہے، تو شرط الشے یہ شے کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے اس شے کے لیے یہ کیا ہے ان شرطوں کا پایا جانا کیا ہے ضروری ہے۔ تو ایسے یہاں پر بھی ہے کہ تصدیق کے وجود کے لیے کچھ شرط ہیں، انہوں نے کہا، اس سے پتہ یہ چلا کہ تصدیق کے وجود کے لیے کچھ چیزیں شرط ہوں گی، لیکن یہ چیز تصدیق کے اندر داخل نہیں ہوں گی بلکہ تصدیق کے لیے شرط مانی جائیں گی۔ یہ چیز آپ کو انشاءاللہ مرقات کے اندر تفصیل کے ساتھ پڑھنے کو ملے گا۔ فرماتے ہیں جواب ہاں، وجود تصدیق کے لیے 3 تصور کا پایا جانا شرط ہے۔ مثلا زید عالم ہے کی تصدیق کے لیے زید کا تصور الگ ہونا چاہیے، عالم کا تصور الگ ہونا چاہیے، پھر زید اور عالم کے درمیان نسبت خبریہ کا تصور کا حاصل ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ زید عالم ہے، یہ ایک تصدیق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اس تصدیق کے لیے ہمیں کیا کیا ہونا چاہیے، ہمارے لیے کیا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس تصدیق کا وجود ہوگا تو کہتے ہیں محکوم علیہ کا تصور جیسے کہ زید، اور محکوم بھی کا تصور جیسے کہ عالم، اور پھر زید کو اور عالم سے یا عالم کو زید سے جس نے جوڑا اس کے بیچ میں جو نسبت ہے نا، تو اس نسبت خبریہ کا تصور۔ تو 3 چیزوں کا جب وجود ہوگا تو اسی صورت میں تصدیق کا وجود ہوگا۔ اگر یہ 3 چیزیں نہیں ہیں، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے تو تصدیق کا وجود نہیں ہو سکتا ہے۔ مثلا محکوم علیہ نہیں ہے تو آپ حکم کس پر لگاؤ گے؟ محکوم بھی نہیں ہے تو حکم کس چیز کا لگاؤ گے، ہے نا؟ نسبت نہیں ہے تو محکوم علیہ اور محکوم بھی کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نسبت ہی کی وجہ سے یہ دونوں محکوم علیہ اور محکوم بھی بنتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ان تینوں چیزوں کا جو ہے تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہے۔ تو آپ کے ذہن میں یہ بات اٹھے گی کہ اگر محکوم علیہ اور محکوم بھی یہ دونوں اور نسبت خبریہ کا وجود تصدیق کے لیے شرط ہے تو پھر تصدیق ایک چوتھی چیز ہوئی۔ تو ہاں، تصدیق ایک چوتھی چیز ہے، محکوم علیہ کا ہونا، پھر محکوم بھی کا ہونا، محکوم علیہ اور محکوم بھی کے بیچ میں نسبت خبریہ کا ہونا، پھر اس نسبت خبریہ کا اذعان اور اعتقاد بھی ہو، یقین بھی ہو، تب جا کے تصدیق کا وجود ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اسی اذعان اور اعتقاد کا نام تصدیق ہے۔ کہہ رہے ہیں سوال، اب کہہ رہے ہیں کہ سوال حصول تصدیق کے لیے تصورات ثلاثہ کا پایا جانا کیوں ضروری ہے؟ تصورات ثلاثہ سے مراد یعنی وہی محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت خبریہ وغیرہ۔ کہہ رہے ہیں حصول تصدیق کے لیے مطلب تصدیق کے پائے جانے کے لیے تصورات ثلاثہ یعنی محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت حکمیہ تینوں تصورات کا پایا جانا کیوں ضروری ہے؟ جواب اس لیے کہ تصدیق نسبت خبریہ کے اذعان کا نام ہے۔ ہم نے بھی بتایا تھا نا
کہ تصدیق جو ہے نہ محکوم علیہ کا نام ہے، نہ محکوم بہ کا نام ہے، نہ اس نسبت خبریہ کا نام ہے، بلکہ اس نسبت خبریہ کے اذعان اور یقین کا نام ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کہا کہ زید نماز پڑھ رہا ہے، اب یہاں پر محکوم علیہ بھی ہے، محکوم بھی ہے، نسبت خبریہ بھی ہے۔ زید یہ محکوم علیہ ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے یہ محکوم بھی ہو گیا، نماز پڑھ رہا ہے یہ محکوم بھی ہو گیا، اور ہے یہ کیا ہے، نسبت خبریہ ہو گیا۔ اب ہمیں ابھی تک ہم اس کو تصدیق نہیں کہیں گے، اب ہم جا کر دیکھیں گے کہ حقیقت میں یہ جو نسبت ہم نے کی ہے زید کی طرف کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ نسبت حقیقت میں یقینی طور پر صحیح ہے یا ایسے ہی کسی نے بتا دیا، پھینک دیا۔ تو ہم دیکھیں گے کہ واقعی میں جو ہے زید نماز پڑھ رہا ہے، تو اب یہ نسبت خبریہ جو ہے، اس نسبت خبریہ کا مجھے یقین ہو گیا، اور اسی نسبت خبریہ کے یقین کا نام تصدیق ہے۔ اسی نسبت خبریہ کے یقین، صرف نسبت خبریہ کا ہونا تصدیق کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس نسبت خبریہ کی تصدیق ہو جائے، اس کا یقین ہو جائے، تو پھر تصدیق کا وجود ہوگا۔ وہی کہہ رہے ہیں جواب اس لیے کہ تصدیق نسبت خبریہ کے اذعان کا نام ہے، یعنی یقین کا نام ہے، تو جب تک نسبت خبریہ کا تصور نہ ہو جائے اس کا اذعان کس طرح ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب نسبت خبریہ کے اذعان کا نام جو ہے تصدیق ہے، تو جب نسبت خبریہ ہی نہیں ہوگی تو آپ اذعان کس کا کرو گے، یقین کس کا کرو گے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ یقین اور تصدیق کے لیے ضروری ہے نسبت خبریہ کا ہونا، اور نسبت خبریہ کو لایا جاتا ہے، نسبت خبریہ کو لایا جاتا ہے محکوم اور محکوم بھی کو جوڑنے کے لیے۔ تو جب محکوم علیہ نہیں ہوگا تو پھر نسبت خبریہ کا لانا کہاں سے آپ درست ہوگا؟ محکوم بھی نہیں ہوگا تو پھر حکم کس پر لگاؤ گے؟ تو اب پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے نسبت خبریہ کا ہونا جو ہے تصدیق کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے محکوم علیہ اور محکوم بھی کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو پتہ چلا یہ تینوں تصورات تصدیق کے وجود کے لیے شرط ہوئے۔ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ تصدیق نسبت خبریہ کے اذعان کا نام ہے، تو جب تک نسبت خبریہ کا تصور نہ ہو جائے اس کا اذعان کس طرح ہوگا؟ اور چونکہ نسبت خبریہ محکوم اور محکوم بھی کے درمیان میں ہوتی ہے، اس لیے اس کے تصور سے پہلے محکوم اور محکوم بھی کا تصور ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، نسبت خبریہ سے پہلے محکوم اور محکوم بھی ہوگی تبھی تو اس کے اندر میں نسبت خبریہ آئے گا۔ لہذا ثابت ہوا کہ حصول تصدیق سے پہلے تصورات ثلاثہ کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ آج کا سبق ہمارا، یہ تصور و تصدیق کا تفصیلی بیان یہ ختم ہو چکا۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل محصورات ارباع وغیرہ کا بیان آئے گا۔ یہ سبق بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی خوبصورت ہے، انشاءاللہ اس کو ہم کل ذکر کریں گے۔ آپ حضرات ہماری طبیعت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جلد از جلد شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات بھی خوش رہو، سلامت رہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔